الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں سوائے یہودیوں اور نصارہ کے کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں. فرمائی اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. سورہ بقرہ میں ان کی یہ خواہشات، یہ آرزوئیں پہلے بھی بیان فرمائی گئی ہیں. اللہ کریم نے بنیادی طور پر انسان کے اندر عبادت کے لیے ایک کیفیت اور حال پیدا فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو صفت ہے، یہ جو خاصیت ہے، ہر پیدا ہونے والے بنی نوع انسان کے بچے کے جو قلب ہے وہ یہ کیفیت اور حال رکھتا ہے. پھر وہ اس کے حالات، اس کے فیصلے، اس کا گرد و پیش، اس کے ماں باپ، مختلف صورتیں ہیں جو اسے پیش آتی ہیں اور وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ جل شانہ نے تمام اقوام کو مخاطب فرمایا، اپنے مقربین مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا. تو جہاں کلام ذاتی سے نوازا وہاں یہ اطلاع ہر ایک کو میسر آئی، جو مقصد تخلیق ہے، جو انداز حیات ہے اور جو انجام ہے اس سے بھی مطلع فرمایا گیا. جیسے قرآن کریم نے مقصد حیات بھی بیان فرمایا، وہ زندگی کے پہلو، وہ سوچ سے عمل تک کے حصے اور نتائج دنیا سے لے کر آخرت کی زندگی تک کے. اب جہاں شیطان نے مخلوق کو ورغلایا، جہاں مخلوق اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑی، جہاں پسند ذاتی کو اختیار کیا گیا، تو یہ بنیادی حصے، چونکہ عبادت کا پہلو تخلیقی طور پر نصیب ہے. اب یہ عبادت کہاں کرتا ہے، کس کی کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ تربیت کی اور اس پر اپنے ذاتی جو فیصلہ ہے اس کی ضرورت ہے، اختیار کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات انجام کا مطلب فرمانا. اب جب انجام سے مطلب فرمایا گیا، پھر انسانی زندگی اور اس کے اسباب کو دیکھیں تو کوئی بھی عمل جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو بالعموم جو تحریف کی گئی آسمانی کتب میں، اس میں بھی پسند ذاتی جو ہے اسے داخل کیا گیا. تو جہاں کہیں بھی بات عمومی بھی ہوتی ہے اور خصوصی طور پر اہل کتاب کے حوالے سے، تو وہ انجام کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یعنی سوائے ان کے. اور یہی ان کا کہنا اور یہی ان کی خواہشات قرآن کریم میں اس سے پیشتر بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اسی سورہ مبارک میں بیان فرمائی گئی ہیں. اب یہ ان کا کہنا ہے، ان کی خواہش ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے نہیں. اب جب بات نتیجے کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو جنت کی جو نعمتیں ہیں انہیں بیان فرمایا گیا ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے.
نہ صرف نعمتیں، اہل جنت کے انداز، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا کلام بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جہاں نعمتوں کا بیان فرمایا گیا ہے، وہاں وجودوں کے نکھار اور خوبصورتی کے اضافے جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو جنت کی ہے، دیدار باری تعالی، وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ تو جہاں یہ نتیجہ سکون اور سکھ ہے، وہاں ایک رغبت بھی پیدا کرتا ہے نیکی کی طرف، وہاں ایک قوت بھی عطا فرماتا ہے کہ بدی سے رکا جائے۔ کیونکہ دوزخ کی جہاں سزا بیان فرمائی گئی ہے، دوزخ کا حال بیان فرمایا گیا ہے، چونکہ جیسے جنت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، ایسے انجام بد سے بھی مطلب فرمایا گیا ہے۔ تو جہاں دوزخ کی وہ سختیاں بیان فرمائی گئی ہیں، وہاں وہ سختیاں انسانی مزاج پر یہ اثر پیدا کرتی ہیں، ان سختیوں کا جاننا کہ اعمال بد سے انسان بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب بات جنت کی آئی تو کیسے انسانی مزاج ہے معزز سامعین کرام، تو پہلے تو اس میں رد و بدل اپنی مرضی سے کیا، جو چیز اچھی لگی، جو موقع پر اپنے کو فائدہ دے رہی ہے اسے اختیار کیا، کمی بیشی کی، پھر نتائج جو ہے چاہا وہ بھی ہماری مرضی سے ہوں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ کسی بھی دعوے کے لیے دلیل بڑی بنیاد ہے، اور یہی بنیاد اس کے نتیجے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب دلیل کیسی ہے، کتنی جامع ہے، اور اس کا اثر پھر نتیجے تک جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کلام ذاتی ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو اس کی شہادت دیتے ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ان کا ذمہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ پھر سزا اور جزا کی جب بات آتی ہے تو قیامت کے دن ایک باقاعدہ جیسے مقدمے کی بات آتی ہے، باقاعدہ دلائل کی بات آتی ہے، الزامات جو یا اس پر جو موقع ہے اس کی بات آتی ہے، ایک ایک حصہ۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایک جگہ قرآن کریم میں کفار نے یہ اعتراض کیا، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا اور ہم مان لیتے، ہمارے جیسے ہی جو ہستیاں ہیں یہ کیوں مبعوث ہوتی ہیں جو ہمارے درمیان رہتی ہیں، کھاتے پیتی ہیں، معاملاتی دنیا سے گزرتے ہیں، تو ان کی جگہ فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو اس میں قرآن کریم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر فرشتے بستے ہوتے تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم فرشتے مبعوث فرماتے۔ یعنی ہر طرح سے، ہر پہلو سے دین اسلام کا عطا فرمانا کوئی ایسا جواز چھوڑتا نہیں کہ جسے اختیار کر کے اعتراض کیا جائے، بلکہ ہر جواز رہنمائی کرتا ہے۔ اور جیسے قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا دلیل، اتنے دلائل ہیں دین حق کے حق ہونے پر کہ جنہیں قرآن کریم گرد و پیش کی جو مخلوق ہے ان کی مثال سے، زندگی اور زندگی کے انداز کے مثال سے، زمین و آسمان ان کی وسعتوں کے حساب سے، دن اور رات، موسموں کے تغیر و تبدل کے حوالے سے اتنے دلائل پیش عطا فرماتا ہے قرآن کریم کہ جو واضح ہے کہ کوئی ذات ہے جس کا اختیار کل ہے، جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح یہاں جب بات یہ کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ جنت میں سوائے ان کے کوئی نہیں جائے گا، تو قرآن کریم نے جہاں ان کی حقیقت بیان فرمائی کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، وہ ایسا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو،
قل ہاتوا برہانکم، تو دلیل پیش کرو۔ تو قرآن کریم نے دین اسلام کے حوالے سے جہاں مخلوق کو دعوت عطا فرمائی وہاں دلائل سے نوازا، عقلی دلائل تک جو ہے عطا فرمائے جو عمومی زندگی میں انسان سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے تو کفار کے حوالے سے جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے، جو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ما تبینہم الحق، حق ظاہر ہونے کے بعد وہ انکار کر رہے ہیں۔ اتنا واضح انداز ہے دین اسلام کا، اور اللہ کریم نے ایسی خوبصورتی سے عطا فرمایا ہے، چونکہ رب کائنات ہیں، قادر مطلق ہیں، جامع و اکمل دین ہے، انداز بھی جامع و اکمل ہے، اور جسے بیان مخاطب فرمایا جا رہا ہے، جسے بیان عطا فرمایا جا رہا ہے، اس کے اندر اس کے سمجھنے کی خصوصیت اس نے پیدا فرمائی۔ جہاں اس مخلوق کو حیات بخشی ہے، وہیں اس مخلوق کو استعداد بھی بخشی ہے، اور جب حق عطا فرمایا ہے وہ مطابقت عطا فرمایا۔ وگرنہ معزز سامعین کرام، یہ جو کلام کا عطا فرمانا، صرف اس ایک بات کو ہی دیکھ لیں، دنیا جہاں ہم بستے ہیں مختلف زبانیں ہیں اور مختلف رنگ و نسل ہیں۔ قرآن کریم نے زبانوں کے اس مختلف ہونے اور رنگ و نسل کا مختلف ہونا، اسے قدرت کی نشانی بیان فرمایا ہے، یہ ہے ہمارے سامنے۔ اب ہم چاہتے ہیں کوئی بات، کوئی سوچ، کوئی کیفیت کسی دوسرے سے کہ ہماری وہ بات پہنچے یا ہمارا وہ جذبہ سمجھے، لیکن اگر اس کی زبان مختلف ہے اور ہماری مختلف ہے تو ہم اپنی بات، اپنی سوچ اس تک نہیں پہنچا سکتے، اپنا سوال اسے نہیں پیش کر سکتے۔ یہی صورت جب اہل برزخ سے پیش آتی ہے معزز سامعین کرام، تو ضروری نہیں ہے کہ صاحب مزار جو ہے وہ دنیا میں کون سی زبان بولتے تھے اور جو حاضر ہے وہ دنیا میں کون سی زبان بول رہا ہے، چونکہ وہاں زبان کا استعمال کوئی نہیں، حال بدل۔ اسی طرح جب کوئی کیفیت اور حال رب کائنات عطا فرمانا چاہیں اور مخلوق اس کی کیا وہ استعداد ہے کہ اس کلام کو سمجھ سکے، اس کی باریکی کو، اس کی وسعت کو، اس انداز کو، تو اس نے احسان فرمایا کہ یہ آباتا جو ہیں ہماری آسانی کو جو ہے اللہ کریم نے انہیں منتخب فرمایا، کلام ذاتی اس میں عطا فرمایا۔ پھر اس کلام میں ایک اور بڑی باریکی، ہمارے نزدیک تو بالعموم جو ہے کلام ذاتی ان الفاظ میں ہے، لیکن یہ الفاظ الف با تا ہیں، اس کے اندر جو کیفیت اور حال ہے وہ کلام ذاتی ہے۔ اس پر جب مفسرین کرام اور خصوصاً صوفیاء کرام جب بحث فرماتے ہیں کہ کہیں قرآن کریم کے اوراق کی بے ادبی ہو رہی ہو تو اس میں سے کلام ذاتی اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے پیشتر کے بے ادبی ہو، رہ جانے والے جو شے ہے وہ یہ الفاظ رہ جاتے ہیں، یا باتا رہ جاتا ہے کہ الف کھڑا ہے یا بے لیٹی ہے یا اس کا نقطہ ہے، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اس کے اندر سے وہ شے اٹھا لی جاتی ہے۔ جو کلام ذاتی ہے وہ کیفیت اور حال اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی بے ادبی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب بات آتی ہے سمجھانے کی، تو اللہ کریم نے یہ جو کلام ذاتی ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ جہاں جو فرمایا گیا ایسا فرمایا گیا کہ ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے، ہر خاص و عام کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب جسے مخاطب فرمایا گیا ہے وہ سمجھنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں سمجھنا چاہتا، سمجھنے کو سر تسلیم خم چاہیے، نہ سمجھنا جو ہے وہ ضد اور عناد ہے۔ لیکن اللہ کریم نے ایسی جامع دلیل جس میں بے شمار پہلو رہنمائی کے عطا فرمائے، تو جب ہر شے اللہ کریم نے دلیل سے تعلیم فرمائی، انسانی عقل و شعور کے مطابق اس درجے پر عطا فرمائی۔ انسانوں میں ماں بہن بہت سارا فرق ہے، ایک ہی لفظ بولا جائے محفل میں تو اس پر سوال کر لیں تو محفل میں بیٹھے جو لوگ ہیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق جواب دیں گے،
کسی نے اس بات کا کوئی پہلو لیا ہوگا، کسی نے کوئی پہلو لیا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو سوچیں ایک دوسرے کے اتنے مختلف ہوں کہ اختلاف آئے۔ یہ کمال جو ہے یہ کلام ذاتی میں ہے، ہر استعداد کے بندے کو مثبت رہنمائی ملتی ہے۔ اب اس کا اپنا اندر ہے، اس کا اپنا قلب ہے، اس کے قلب کی وہ زمین ہے کہ جہاں اس نے جیسا اسے جوت رکھا ہے ویسے حالات آئیں گے۔ اگر تعفن کر رکھا ہے، غلطیاں گناہ جوڑ رکھے ہیں اور انہیں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ضد اور عناد ہے، تو اس پر جب بارش برسے گی تو تعفن مزید پھیلے گا، اور اگر صاف زمین ہے اس پر بارش برسے گی تو وہ مزید قابل کاشت ہوگی، مزید جو ہے اس میں پیداوار ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اسی طرح اللہ جل شانہ نے جب فرمایا تو فرمایا اگر سچے ہو قل ہاتوا برہانکم، تو اپنی دلیل پیش کرو۔ تو دین اسلام میں کوئی بات، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی دلیل یا جس کا نتیجہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی یہ بات خواہ مخواہ ہے، بلکہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ آپ اگر نماز کو لیں تو نماز کی جو حکم ہے، اس کے جو ادائیگی ہے، اس کے احکامات ہیں، اوقات ہیں، ابتدا سے اختتام تک ایک ایک بات وہ اپنی جگہ، لیکن وہ برکات جہاں ہیں، تعمیل حکم جہاں ہے، وہاں وہ نہ صرف روح انسانی، وجود انسانی کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ ایسا جامع اور اکمل حکم ہے دین اسلام کا کہ اس کا ہر پہلو جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اس لیے جب کہیں کوئی مقابل بات کرتا ہے تو اس کے بعد سند کیا ہے، کس سند پر بات کر رہا ہے، اور اگر سند نہیں ہے تو پھر اللہ نے جل شانہ نے تو پہلے بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان کی آرزو ہے۔ تو معزز سامعین کرام، خواہشات، یہ آرزویں، جہاں ان کی فرمایا گیا نا تلک امانیہم، انسانی زندگی اور اس کے مزاج میں یہ باتیں ہیں، وہ سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ پسند بھی کرتا ہے، وہ ناپسند بھی کرتا ہے، اور جو دلائل اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں وہ عین انسانی ضرورت بھی ہیں اور اس کی استعداد سے مطابقت بھی رکھتے ہیں۔ اب جب ہم اپنی آرزوؤں کو دیکھتے ہیں تو کتنی ہی آرزویں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم خود اگر ناپ اور تول کریں تو ہم خود یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن ہم ان آرزوؤں کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور اس طرف کے قدم بھی اٹھاتے ہیں، اس طرف کی نگاہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آرزو کی تکمیل ہو۔ اللہ کریم یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ باریکی سمجھ آئے کہ خواہشات ذاتی پر اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار جو ہے وہ ڈبو دے گا۔ جو اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، جو اس نے حکم عطا فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، ساری زندگی کی ظاہر باطن جہاں آخر ہر طرح کی کامیابی جو ہے ان فرمودات میں ہے۔ اب مزاج انسانی حاوی ہوتا ہے، غور کیجئے کیوں حاوی ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جب ہم نماز کی ادائیگی میں کمزوری کرتے ہیں تو اس کا اثر پھر اس مزاج پر آتا ہے۔ اسی طرح حلال رزق ہے، اب رزق حلال ہائیجینیکلی اگر ٹھیک ہے، حرام بھی تو وہ وجود کی تقویت تو دے رہا ہے، لیکن اگر حلال نہیں ہے، ہائیجینیکلی ٹھیک بھی ہے، تو وہ قلب انسانی میں جا کر ایسا فطور پیدا کرے گا کہ وہ مزاج تک اثر آئے گا اور وہ پھر کردار تک جائے گی بات۔ تو اس لیے ہم جب لین دین کرتے ہیں، جب ہم خدا خوفی سے نکل جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، اپنی انا میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں،
حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء فرماتے ہیں، صوفی جب اللہ اللہ شروع کرتا ہے آہستہ 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 غلطیاں خطائیں چھوڑتا جاتا ہے. اب یہ بات لفظ صوفی پر نہ لیں ورنہ آپ اعتراض کریں، بات لیں اللہ اللہ پر. برکت اللہ اللہ کی ہے، اسے صوفی جو کہا جا رہا ہے اس نسبت سے کہ جو وہ اختیار کر رہا ہے، صفائے قلب کی نسبت سے کہا جا رہا ہے. وگرنہ آپ کے اندر اعتراض آئے گا کہ شاید یہ صوفیاء کی جو ہے تعریف کر رہا ہے. میں صوفیاء کی تعریف نہیں کر رہا، میں اللہ اللہ کرنے کی برکات بیان کر رہا ہوں، اس لیے نسبت اللہ اللہ پر رکھیں جو ذکر الہی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آہستہ آہستہ کمزوریاں چھٹتی جاتی ہیں، دور ہوتی جاتی ہیں. تو پھر بات فرائض سے سنت تک اور سنت سے نوافل تک پہنچتی ہے، ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں لیکن صوفی میں بھی جو سب سے آخر بات جا کر اور غلطی جا کر نکلتی ہے وہ انا کی ہے. میں نے یہ کیا، مجھے یہ نہیں پسند، وہ جو انانیت ہے نا اندر، وہ فرماتے ہیں وہ بھی سب سے آخر جا کر جو اندر سے نکلتی ہے نا خرابی، وہ یہ انانیت کی ہے، ذات کی ہے کہ میں نے یہ کہا، مجھے یہ پسند. آپ غور کریں اس کو اگر آپ میں کو عبادت کے ساتھ لگا دیں تو یہ عبادات ظاہر کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے کا دار و مدار نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں عبادت، میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، تو شیطان نے پھر اور کیا کہا تھا؟ تکبر کیا تھا. تو یہ انانیت ایسی بری عادت ہے، ایسی بری خصلت ہے کہ یہ آخر سے جا کر اندر سے نکلتی ہے. اس لیے جب تربیت میں تشریف فرما ہوں خصوصی طور پر تو یہ انداز دیکھتے رہیں، بالعموم زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے، سمجھ آئے تو جتنی سمجھ آئے کہ یہ نقص ہے اتنی اللہ اللہ بڑھا. یہ دوا ایسی ہے کہ جو علاج کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی پیٹ کی تکلیف کی تو آپ نے فرمایا سے شہد کھلا دو. واپس حاضر ہوئے، فرمایا عرض کی صحت یابی نہیں، فرمایا اور کھلا دو. پھر حاضر ہوئے کہ جی صحت نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا اور کھلا دو. تیسری دفعہ کا جو شہد کا کھانا تھا تو پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحت یاب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف میں اتنے شہد کی ضرورت تھی جو تیسری دفعہ پورا ہوا. یہ طب نبوی میں یہ بات آپ کو وہاں بھی ملے گی، جہاں سیرت پاک کے حوالے سے بات ہے، طب نبوی میں بھی یہ بات ملے گی. اب اسی طرح جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر معاملات زندگی میں جاتی ہیں اور خرابیاں کرتے ہیں تو سمجھ آئی کہ ہم نے اپنے اندر خرابی اتنی پیدا کر لی ہے کہ ہمیں اور اللہ کی ضرورت ہے. اب یہ نہ سوچا کرو کہ میں نے خرابی کر لی ہے تو اب میں کس منہ سے اللہ اللہ کروں. یہ بات درست نہیں ہے، یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. پہلے خرابی کی، نفس حاوی ہو گیا، شیطان نے ورغلا لیا، گرد و پیش کے حالات اثرات آ گئے، کچھ بھی ہے، غلطی ہو گئی. لیکن اس کی دوا چھوڑ دینا مزید بیماری بڑھائے. اس طرح جب کمی بیشی ہو، دیکھیں کمی بیشی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، دور نہیں ہو، اور اللہ اللہ بڑھا دے. ضرورت سمجھ آ رہی ہے کہ کمی، اور اللہ اللہ بڑھا دے. اب اللہ اللہ کرنا تعمیل حکم میں ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں علاج بالغذا، کہ بھائی غذا بھی ہے دوا بھی ہے. اسی طرح اللہ اللہ کا کرنا بنیادی طور پر تعمیل حکم ہے. اس کی برکات خامیاں اور خرابیاں دور کر دیتی ہیں، بندے کو پاک اور صاف کرتی چلی جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی صبح و شام کا ذکر
کثرت کا ذکر، ہر حال میں ذکر بیان فرمایا گیا۔ اب صبح و شام کے ذکر کی جب بات کی جائے، بندوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی جائے، معزز سامعین کرام، چاہتا ہر کوئی ہے بالا منازل ہو، لیکن کیا اس چاہنے کے ساتھ اعمال جو ہیں وہ مطابقت رکھتی ہیں؟ اپنی کوشش جو ہے ان خواہشات کے ساتھ وہ بھی مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ پھر جو تربیت دی جا رہی ہے، جو اس کے اصول دیے جا رہے ہیں، ان کے مطابقت کیا ہمارے اعمال رکھتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں ہر لمحے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، ہر لمحے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم قدورت کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، اور اس سے وہ پھر پنپتی ہے، بڑھتی ہے، رکتی نہیں ہے، مزید فاصلے پیدا کرتی ہے۔ تو جب اللہ اللہ کی جائے تو ہر طرح سے ظاہر و باطن دونوں طرح کی صفائی کا سبب ہے۔ اب 2 وقت کا جو ذکر ہے باقاعدہ ذکر ہے، اور کچھ وقت ضرور چاہیے۔ اب شام کا ذکر جب ہم پال ٹاک پر کرتے ہیں تو لگ بھگ 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو کم از کم یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جسے میں کہوں کہ بڑا زیادہ ذکر ہے، یہ کم از کم اتنا ذکر جو ذاکر ہے اس کا صبح و شام اتنا ذکر ہو۔ اب جب ذکر صبح و شام ہوگا تو ابتدا ہے انتہا ہے وقت کی، صبح و شام دو حصوں میں ذکر آ گیا، تو ایک حصے کی ابتدا ہے، دوسرے کی انتہا ہے۔ ابتدا و انتہا دن اور رات دونوں طرف سے اللہ کے نام سے ہے، برکت بھی ہے، جہاں صفائی ہے وہاں برکات بھی ہیں، جہاں برکات ہیں وہاں صفائی بھی ہو رہی ہے، ہر پہلو سے وہ تقویت دے رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا ذکر کا چھوڑ دینا، یہ ایسی ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے یہ کوئی کہے کہ میں نے سانسیں لینا چھوڑ دی۔ وجود انسانی کے لیے سانس کتنی ضروری، اسی طرح جو اللہ کی یاد ہے یہ ایمان کو اتنی تقویت دیتی ہے، یہ روح انسانی کی حیات ہے۔ اب جب ہم ایک وقت کا ذکر کرتے ہیں تو کم از کم ٹھہراؤ پیدا رہتا ہے، ٹھہراؤ نصیب رہتا ہے، بندہ ڈوبتا نہیں۔ لیکن یہ موقع، اس کا سیکھنا، اس شعبے کی طرف آنا اللہ نے عطا فرمایا، یہ مائل ہونا نصیب ہوا۔ کیوں؟ کیا نیت؟ یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، یہاں کیا سکھایا جاتا ہے، یہاں کیا تربیت دی جاتی ہے کہ لوگ کہیں بڑے ذاکر ہیں، بڑے عبادت گزار؟ نہیں میاں، یہ آنے والے کا بھی مقصد اور سکھلانے والے کا بھی مقصد قرب الہی ہے، اللہ کریم کی رضا سے پھر اس کے قرب کی طرف جو ہے اللہ کریم وہ عطا فرمائے۔ ساری اللہ کی عطا ہے، کہیں کسی کو کچھ نصیب ہو رہا، یہ سب اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، یہ کسی کا کوئی احسان ہے۔ جو جتنی محنت کر رہا ہے، جو جہاں جس درجے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ سارے اللہ کی رضا کو ہیں، اللہ کے قرب کو جمع۔ پھر اگر درمیان میں کوئی میں بھی رکھتا ہے تو پھر اس میں وہ جو ہے نقصان دے گی، اس کا نقصان ہوگا، چاہے کسی درجے کا ہے، کوئی ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی اللہ پر توجہ دیں، اپنی غلطیوں کو خود دیکھیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کل جو دن گزارا ہے اس کی کمی بیشی مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، یہ جو آیا کریمہ بیان فرما رہی ہے کہ ما تبین لهم الحق، جو انکار کر رہا ہے وہ حق جانتا ہے، تو جو حق پر ہے اسے نہیں معلوم کہ میں نے نہ حق کیا کیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جو معلوم ہے اور پھر ہم آنکھیں بند کر لیں تو پھر مزید نقصان ہو۔ اس لیے سمجھیں کہ جہاں کمی بیشی ہے یہ دوا اور بڑھا لیں اور اللہ اللہ شروع کر دیں۔ لطائف کو دیکھیں، ہر لطیفے کے جہاں طریقہ ذکر بتایا جا رہا ہے وہاں اس کی وہ کیفیت اور حال جو اثر انداز ہوتی ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مراقبات کی جہاں تفصیل بتائی جا رہی ہے، ایک حد تک اسرار کا بیان ہے، ایک حد تک۔ اب ان اسرار کا بیان تو ہے کہ یہ اسرار بیان ہو رہے ہیں، مخفی حصے ہیں، اللہ کریم کا کرم اور احسان کے اس کے قرب کے حصے ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں،
لیکن بالعموم جو بیان ہے وہ اس درجے کا ہے کہ کم از کم سالک کو احساس رہے کہ ان حدوں میں رہنا ہے، کہیں کسی اپنی آنکھیں بند کیے میچ کرے، وہ اپنی سوچوں میں نہ لگ جائے، کوئی شیطان نہ اسے ورغلا لے۔ یہ حدیں ہیں، ان حدوں پر تو اپنا آپ دیکھیں، ذکر کرنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑ رہا دوا بڑھا دیں، نہیں پڑ رہا دوا بڑھا دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دوا ایسی ہے کہ کوئی مرض ٹک نہیں سکتی۔ اگر دوا اور مرض ایک جگہ ہیں تو اس میں نقص دوا میں نہیں ہے، ہم میں ہے، ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو دوا کا استعمال جو ہے یہ نقص کو، یہ بیماری کو زائل کر دے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اعمال درست نہیں ہیں، نیتوں کا فتور ہے اور اعمال تک ظاہر ہو رہا ہے، پھر جو کچھ سوچنا ہے وہ پھر کس بات پر آئے گا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں۔ پھر اگر ہم نتائج سوچ رہے ہیں تو پھر وہ خواہشات کے بات میں آئیں گے، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، تو کوئی ہے دلیل تو لاؤ۔ پھر دلیل تو یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر سچائی چاہیے تو پھر اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی چارہ نہیں، اور کوئی دھر نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائیں، دین حق پر عمل پیرا ہونا آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔